السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست آداب زندگی کے سیریز کی 32ویں نشست ہے، جس کا عنوان ہے بازار میں داخل ہونے کے آداب۔ ناظرین کرام، بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہر ایک کو سابقہ پڑتا ہے، جہاں لوگ اپنی ضروریات کی چیزوں کو خریدتے اور بیچتے ہیں۔ بازار کے سلسلے میں بھی اسلام نے کچھ اصول اور آداب ذکر کیے ہیں، آئیے وہ ہم آپ کی خدمت میں چند ایک پیش کریں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ بازار سخت حاجت و ضرورت کی بنیاد پر جایا کریں، بغیر کسی ضرورت کے صرف وقت گزاری کے لیے یا گھومنے کے لیے یا لوگوں کی بھیڑ کو دیکھنے کے لیے بازار جانے سے پرہیز کریں کہ وہ دنیا کے سب سے بری جگہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ شہروں میں سب سے محبوب جگہ اللہ کی نگاہ میں مسجدیں ہیں، اور سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ جگہ تمام شہروں میں بازار ہیں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ اس لیے بغیر ضرورت کے اس ناپسندیدہ جگہ میں ہم اور آپ وقت گزارنے سے پرہیز کریں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب بازار جائیں تو ایک دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کریں۔ حدیث کے اندر ایک دعا ذکر کی گئی ہے ایسے موقع پر، جس کی صحت پر بعض محققین نے کلام کیا ہے، البتہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ دعا کوئی پڑھ لیتا ہے بازار میں داخل ہوتے وقت تو اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 لاکھ اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی بشارت ہے بازار میں داخل ہوتے وقت اس دعا کے پڑھنے پر۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ بازار کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں، بالخصوص وہ لوگ جن کی دکانیں بازار میں ہیں یا جو بازاروں میں گھر بسائے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ راستے میں کچڑے کوڑے ہرگز نہ پھینکا کریں، بلکہ کوڑا کرکٹ کے لیے کوڑے دان کا استعمال کریں، اور جہاں وہ رہتے ہوں اس کے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ بازار میں لڑائی جھگڑے بحث و مباحثہ اور شور و غل کرنے سے پرہیز کیا کریں کہ یہ متانت و سنجیدگی کے خلاف ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہیں بھی رہیں، بازار میں بھی جائیں تو متانت و سنجیدگی کے ساتھ چلیں، نہ شور شرابہ کریں، نہ نعرے بازی کریں، اور نہ ہی واویلا مچائیں، اور نہ ہی کسی سے لڑائی جھگڑے کریں، کہ یہ تمام عادتیں متانت و سنجیدگی اور حسن اخلاق کے خلاف ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، جب آپ بازاروں میں چلتے تھے تو چیخ و پکار شور شرابہ نہیں کیا کرتے تھے، سنجیدگی کے ساتھ وقار کے ساتھ بازاروں میں چلا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اسی طریقے کو فالو کریں اور شور شرابہ اور لڑائی جھگڑے کرنے سے پرہیز کیا کریں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ بازار میں داخل ہوتے وقت خاص کر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اس لیے کہ بڑے بڑے فتنے ہیں، عورتوں کی بے حیائی اور عریانیت ہے، لہذا ہم اپنے ایمان، اپنی عزت اور اپنے نگاہوں کی حفاظت کی خاطر اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، سامنے دیکھ کر کے چلا کریں، تاکہ ہم اس قدر فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ جب بازار میں جائیں تو فضول خرچی سے پرہیز کیا کریں، بے ضرورت سامانوں کو خریدنے اور لینے سے بچا کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب بازار میں داخل ہوتا ہے وہاں تو قسم قسم کے رنگ برنگ کے سامان نظر آتے ہیں، انسان کا دل چاہتا ہے اور شوق کی وجہ سے بغیر کسی ضرورت کے بہت سے سامان خرید لیا کرتے ہیں اور اپنے پیسے کو فضول خرچی میں ضائع اور برباد کر دیا کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اور آپ کو فضول خرچی سے بچنا چاہیے، بے ضرورت سامان کو نہ خریدیں۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والا
شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم فضول خرچی سے بچیں۔ اگر اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، پیسے ہیں، وہ غریبوں کو دیں، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے پینے کے سامان نہیں ہے، ان محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کریں۔ ان فالتو میں اپنے پیسوں کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ بازاروں میں بھی اسلامی شعائر کی پاسداری کریں۔ بازار میں داخل ہوں تو نماز کا خیال رکھیں، عبادت میں مصروف رہیں اور ذکر و اذکار سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ عموماً انسان جب بازار میں داخل ہوتا ہے تو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، وقت کو بھول جاتا ہے، ذکر و اذکار سے غافل ہو جاتا ہے اور بازار میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ اپنی عبادتوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ لہذا ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم بازار میں بھی جائیں تو عبادتوں کا اور نماز کا خیال رکھیں۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ بازاروں میں کچھ ایسی جگہیں ہوا کرتی ہیں جو غیر مناسب ہیں، جہاں جانا ہمارے وقار اور ہماری متانت و سنجیدگی اور ہماری غیرت کے خلاف ہیں، جو جگہیں اور جو ہماری شخصیت کو داغدار کرتی ہیں، شخصیت کو مجروح کرتی ہیں، ایسے جگہوں میں جانے سے پرہیز کریں۔ ان برائی اور فواحش کے اڈوں میں، ان گناہوں کی جگہوں میں اپنے آپ کو لے جانے سے بچائیں۔ نواں ادب یہ ہے کہ خصوصاً خواتین سے میری گزارش ہے کہ آپ بازار جانے سے بچا کریں۔ بغیر سخت ضرورت کے آپ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر سخت مجبوری کی صورت میں آپ بازار جا رہی ہیں تو محرم کے ساتھ جائیں، اپنے کسی خاص شخص کو ساتھ میں لے کر کے جائیں اپنے محارم میں سے، اور پردے کے مکمل اہتمام کے ساتھ جایا کریں۔ بے پردگی اور عریانیت کے ساتھ بازاروں میں نہ جایا کریں، اور یاد رکھیں کہ ایسے موقع پر خوشبو کا استعمال نہ کریں، کریم کا استعمال نہ کریں، پرفیوم کا استعمال نہ کریں، کہ ایسی عورتیں جو خوشبو لگا کر کے بازاروں میں جاتی ہیں وہ زانیہ عورت ہوا کرتی ہیں، فاحشہ عورت ہوا کرتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا ریحھا فہی زانیہ، کہ جو بھی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے عطر لگا کر تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگھیں، اس کے عطر کی مہک کو محسوس کریں، تو وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زنا کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ لہذا خواتین سے گزارش ہے کہ بازار جانے سے بچیں، سخت ضرورت کی بنیاد پر پردے کا اہتمام کریں اور خوشبو لگا کر نہ جائیں بلکہ خوشبو سے پرہیز کریں۔ 10واں اور آخری ادب یہ ہے کہ بازار میں نہ سب سے پہلے داخل ہوں اور نہ ہی اتنا دیر ٹھہریں کہ بازار سے نکلنے والا سب سے آخری شخص آپ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیوں؟ حدیث کے اندر مذکور ہے لا تکونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فانها معركة الشیطان وبها ينصب رأيته، کہ اگر تم سے ہو سکتا ہے تو ایسا کرو کہ کبھی بھی نہ سب سے پہلے تم بازار میں داخل ہونا اور نہ ہی تم سب سے اخیر میں بازار سے نکلنا، اس لیے کہ بازار یہ شیطان کا اکھاڑا ہے، وہاں شیطان اپنے جھنڈے کو گاڑتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جلدی سے جلد بازار سے واپس آنے کی کوشش کریں، وہاں زیادہ دیر تک نہ ٹھہریں کہ وہ شیطان کے اکھاڑے ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اور اس کے علاوہ بھی بازار کے سلسلے میں آداب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو ان آداب کی پاسداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل کے نئے مہمان ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ ضرور کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج پیام محمدی کو لائک اور فالو کریں، اور اپنے دوستوں احباب میں بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ وجزاکم اللہ خیرا۔